کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ایک عرابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کچھ لوگ اس کے پاس پوچھنے اور سبب معلوم کرنے آئے کہ اس نے طلاق کیوں دی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ ابھی عدت میں ہے، ابھی تک وہ میری بیوی ہے، مجھے اس سے رجوع کا حق حاصل ہے۔ میں اگر اس کے عیب تمہارے سامنے بیان کر دوں تو رجوع کیسے کروں گا؟ لوگوں نے انتظار کیا اور عدت ختم ہو گئی اور اس شخص نے رجوع نہیں کیا۔ لوگ دوبارہ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا، اگر میں نے اب اس کے بارے میں کچھ بتایا تو یہ اس کی شخصیت مسیح کرنے متعارف ہوگا اور کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ لوگوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ لوگ پھر اس کے پاس آئے اور طلاق کا سبب پوچھنے لگے۔ اس عرابی نے کہا، اب چونکہ وہ کسی اور کی عزت ہے اور عفت کا تقاضا یہ ہے کہ میں پرائی اور اجنبی عورت کے بارے میں اپنی زبان بند رکھوں۔ کیا آج کے دور میں ہیں ایسے لوگ؟ صورت اور سیرت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صورت دھوکہ دیتی ہے، سیرت پہچان کرواتی ہے۔ دوستی کے بعد محبت ہو سکتی ہے مگر محبت کے بعد دوستی نہیں، کیونکہ دوا موت سے پہلے اثر کرتی ہے، موت کے بعد نہیں۔ کبھی زندگی میں کسی کے لیے مت رونا، کیونکہ وہ تمہارے آنسو کے قابل نہیں ہوگا۔ جو اس قابل ہوگا وہ تمہیں رونے نہیں دے گا۔ ہر بار مقدر کو الزام دینا اچھی بات نہیں۔ کبھی کبھی ہم وہ بھی مانگ لیتے ہیں جو کسی اور کا ہوتا ہے۔ جب میں نے جان لیا کہ دنیا کے سبھی رشتے غرض کے ہیں تو مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنے میں آسانی ہو گئی۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب انسان محبت میں پاکیزگی کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو محبت گناہ بن جاتی ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔